اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کہ آج سے 2 سال قبل ایک پاکستان میں بہت بڑا سانحہ ہمارے پڑوسی نادان ہندوستان کے ایک نادان پائلٹ کی صورت میں جسے کہا جاتا ہے ابھی نندن، تو میں اسے کہتا ہوں ابے نادان، ایک واقعہ رونما ہوا۔ ہم 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ ہم نے انہیں بھی دعوت دی تھی کہ تو سنا ہے کہ تمہاری ایکٹریسز بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ہمارے کرکٹرز بھی بڑے خوبصورت ہیں، تو انہیں موقع دیا جائے کہ ویلنٹائن پہ کچھ ملاقاتیں ہو جائیں۔ لیکن کیونکہ دشمن ہمارا نادان نکلا، انہوں نے دشمن بھیجا بھی تو ابھی نادان ہی بھیجا، اور 14 تاریخ کو بجائے اس کے کہ وہ ویلنٹائن مناتے، انہوں نے پلوامہ میں ایک ڈرامہ کھڑا کر دیا۔ تاریخ سب کو معلوم ہے، زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، 2 سال پرانی بات ہے۔ انہوں نے پلوامہ میں ڈرامہ کھڑا کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ پاکستان نے گھسپیٹ کیا ہے ہمارے ساتھ، چونکہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل حروں کی ایک جماعت ہے، اور حروں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حر پاک فوج ہے، اور صرف بارڈر میں لڑنے والا حر ہی فوج نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا ایک ادنا سے ادنا کارکن بھی پاک فوج کا ایک کارندہ ہے، پاک فوج کے دستے کا ایک حصہ ہے، کسی بٹالین کے ٹروپس کا ایک نمائندہ ہے۔ وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور اپنی عزت و سلامتی اور بقا کے لیے جان لینا بھی جانتا ہے اور جان دینا بھی جانتا ہے۔ اور بالآخر یہ ہوا کہ پلوامہ ڈرامے کے بعد انہوں نے ہمیں تھریٹس کرنے شروع کر دیے کہ ہم گھس جائیں گے، ہم گھس کے ماریں گے، اور پھر انہوں نے اپنے 4 جہاز 26 تاریخ کو پاکستان کی فضاؤں میں دوڑانا شروع کیے، اور ہمارے وزیر اعظم نے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کر ایک باقاعدہ میٹنگ کی اور کہا کہ اگر ہماری جغرافیائی حدود میں گھسنے کی کوشش کرو گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور ریٹیلیشن ایسی ہوگی کہ تم خود دیکھو گے، تمہاری نادانی کا انجام تمہیں دکھا دیں گے۔ ہمارے ڈی جی ISPR نے ایک پیغام دیا کہ ہم آپ کو ایک سرپرائز دیں گے، اور سرپرائز کے لیے جگہ بھی ہماری ہوگی، وقت بھی ہمارا ہوگا، مقام بھی ہمارا ہوگا، لوگ بھی ہمارے ہوں گے، اور انجام تمہارا ہوگا۔ پاکستان پاکستان پاک فوج پاک فوج۔ میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے آپ کی اٹینشن کی ضرورت ہے، اور ہماری اٹینشن جب تک بھیج پگارا کا نعرہ نہ لگ جائے وہ پوری طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ تو میں رؤوف بھائی سے کہوں گا ایک نعرہ لگائیں، اور نعرے کا جواب ایسا آئے کہ وہاں تک جانا چاہیے۔ حق سچ کا نعرہ، حق سچ کا نعرہ، تو جو سائی مو جو سائی۔ نہیں، یہ آواز تو ابھی لاہور تک بھی نہیں گئی ہے، لاہور بارڈر کے پار اور اس کے پار اور اس کے پار، کہ جو کہتے تھے نا کہ ہم لاہور میں جا کر چائے پیئیں گے اور ناشتہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم پورا کھانا کھانے کے لیے جانے والے ہیں وہاں پر، تو یہ آواز وہاں تک جانی چاہیے۔ حق سچ کا نعرہ، حق سچ کا نعرہ۔ ایک پاک فوج کے لیے نعرہ ہونا چاہیے، اور دہلی کے میناروں تک وہ دہلا دینے والی آواز ہو جانی چاہیے۔ ابھی یہاں پر 100-150 لوگ ضرور موجود ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری فوج تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ہمارا ایک حر اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا کارکن بھی ہندوستان کی جڑوں کو ہلا دینا جانتا ہے، تو پاک فوج کے لیے ایک نعرہ ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ہمارے پروفیسر صاحب، ہمارے آصف غفور صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے،
وہ سوچے کہ شاید ہم ان کی طرح نادان اور بیوقوف ہیں. انہوں نے اپنے 4 جہاز پاکستان کے حدود میں رات بھر دوڑائے اور جب دوڑائے تو ان علاقوں کے اندر گھسے جو ان کے قریب ترین تھے اور ان نادانوں نے اندھیرے میں تیر چلائے, میزائل چلائے اور ہمارے 4 درخت شہید کر دیے. اور ان 4 درختوں کا بدلہ پھر ہم نے ایسے لیا کہ ہماری میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ کے اندر ہم نے ان کے انجام کو بتایا اور ان کو ہم نے بتایا جگہ بھی ہماری ہوگی, مقام بھی ہمارا ہوگا, پلان بھی ہمارا ہوگا, لیکن ہندوستان انجام تمہارا ہوگا. پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ہم نے اپنے جہاز تیار کیے, ہم نے اپنے پائلٹس کو ان جہاز میں بٹھایا, ہم ہندوستان کی جغرافیائی حدود کے اندر گھس گئے. تم ہمیں بار بار یہ کہتے تھے کہ تم ہمیں گھسپیٹ کا الزام لگاتے ہو, ہم نے تمہیں بتایا کہ سرپرائز کیسے دیتے ہیں, گھسپیٹ کیسے کرتے ہیں. ہم تمہارے حدود کے اندر گھس گئے, ہم نے تمہارے 3 بنکرز کو تباہ کیا, تمہارے 300 فوجیوں کو ہم نے وہاں سے لے جہنم کیا اور تمہارے جہازوں کو ہم نے اپنے پیچھے لگایا, گھما کر تمہیں اپنی حدود کے اندر لے آئے. جب تم ہمارے قریب آئے تو ہم نے تم پر حملہ کیا, تمہارے 3 جہازوں پر حملہ کیا, تمہارے 2 جہاز ہمارے حدود میں گرے, ایک تمہارا پائلٹ وہاں سے لے جہنم ہو گیا, ایک جس کو ہم نے کہا تھا کہ تمہارے ملک کی ایکٹریس کے ساتھ ہم ویلنٹائن ڈے منانا چاہتے ہیں, وہ نادان کچھ اور سمجھا اور ہمارے یہاں چائے کا مہمان بن گیا. پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اور بالآخر میری قوم کے داڑھی والے لوگوں کی جوتوں کی نظر ہو گیا اور پھر بوٹ والے آ گئے اور بوٹ والوں نے اس کو بچا لیا. اسے سرپرائز اسے کہتے ہیں کہ فوجی ہمارا مارتا نہیں ہے, وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میری حد کے اندر بھی آ گئے تو مارنے والوں سے تمہیں ہم بچا لیں گے. آج بھی ہندوستان تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں, امن کا پیغام دیتے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے ہم تمہیں امن کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب تم لڑنے کے لیے آئے ہو ہم نے کتوں سے بڑھ کر تمہارا حال کر دیا. پاک فوج زندہ باد, پاک فوج. ارے نادان, تو آیا تھا نا پاکستان, تو نے دیکھ لیا نا سرپرائز کسے کہتے ہیں. ہمارا ایک فوجی اگر کہتا ہے کہ ہم تمہیں سرپرائز دیں گے تو سرپرائز ایسے دیا کہ تو چائے کا سپ لیتے ہیں, وہ کہہ رہا تھا کہ the tea is fantastic. تو this is called tea day, fantastic tea day. آج ہم 27 فروری منا رہے ہیں یہاں پر اور یہ بتا کر منا رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر نوجوان, پاکستان کا ہر بوڑھا, پاکستان کی عوام, پاکستان کے بچے, پاکستان کی خواتین پاک آرمی کا ایک ادنا سا حصہ ہے. اور ہم جب دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو جو لوگ پاکستان کے اندر پاکستان کی بنیاد کو اب تک کھوکھلا کرتے آ رہے ہیں, تو اب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ان کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو تم پاکستان کو 73 سالوں سے کھوکھلا کرتے چلے آ رہے ہو, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل تمہیں سرپرائز اسی طرز پر دے گی جس طرح سے ہم نے ابے نادان کو دیا تھا. تو اپنی نادانیوں سے باز آ جاؤ. یہ جو سڑکیں تم نے کھود رکھی ہیں, لوگوں کو پیاسا مار رکھا ہے, اسکولوں کو بند کر دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ تم ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو. وہ یہاں آئے تھے, گھسے تھے, سرپرائز لیا تھا انہوں نے. اب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا بچہ تمہیں سرپرائز دے گا انشاءاللہ. تو اگر یہ سرپرائز نہیں چاہتے ہو تو ہمیں جوائن کر لو. یہ میرا پیغام ہے تمہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم تمہیں چائے کے کپ پہ بلائے دعوت میں اور تم کہو کہ the tea is fantastic. ہم بھولتے نہیں ہیں, ہم کچھ بھولتے نہیں ہیں. میری ذات پر حملہ کرو گے معاف کروں گا, میرے گھر پر حملہ کرو گے معاف کروں گا, میرے بچوں پر حملہ کرو گے معاف کروں گا. خدا کی قسم اورنگی کے حقوق پر اب اگر کسی نے حملہ کیا تو ہم اس کا انجام بھی ابھی لندن جیسا کر کے رکھتے ہیں. حق سچ کا نعرہ, ایک بار, حق سچ کا نعرہ. ایک بار. یہ دعوت ہے,
یہ دعوت ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی طرف سے کہ بس انف از انف، جو ہو گیا بہت ہو گیا، بس کر دو۔ اب اورنگی کو لوٹنے کی جرات نہ کرنا، اب کراچی کو برباد کرنے کی جرات نہیں کرنا، اب پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی ہمت نہیں کرنا، کیونکہ اب حر میدان میں آ چکے ہیں۔ اور میں UC 19 PS 119 اور UC 11 کے تمام تر شمولیت کنندگان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ پاکستان کے روح رواں جماعت کہ جس کے اندر قیادت بھی ایماندار ہے اور کارکن بھی ایماندار ہے، جس کو احساس ہے اس چیز کا کہ اس کے لوگ کس طرح کی کسب و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر عوام کس اذیت اور تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ آپ نے آنے والے انتخابات میں اپنے ہی نمائندوں کو کامیاب کر کے ان سے اپنے کاموں کو لینا ہے، ان سے اپنی گلیاں بنوانی ہے، اپنے بچوں کے بند اسکول ان سے کھلوانے ہیں۔ جو گٹر ملا کنٹیمنیٹڈ واٹر آپ کے پاس آتا ہے، اس پانی کو صاف لائنوں سے تبدیل کروانا ہے۔ گو کہ ہم ابھی حکومت میں نہیں ہیں، لیکن یہاں سے لے کر اور گلشن بہار تک الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی کاوشوں سے یہ کام ہو چکا ہے کہ MD واٹر بورڈ نے اب اس بات کا اعادہ کر لیا ہے، اس بات کے لیے ہم سے وعدہ کر لیا ہے، اس شرط کے اوپر کہ جی آپ ہمیں FIR کٹوا کے جیلوں کے پیچھے نہ ڈلوائیں، ہم آپ کو نئی لائنیں ڈال کے دے دیتے ہیں۔ آپ کے ٹائم کے اوپر جو پانی ملنا تھا وہ پانی ہم آپ کو لا کر دے دیتے ہیں، اور آج کے بعد آپ کو کسی بھی پانی کے کنیکشن کے لیے 10,000 یا 30,000 رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل آپ کے مسائل کے لیے، آپ کے مشکلات کے حل کے لیے اب سینہ سفر ہو چکی ہے، اور آج 27 فروری سن 2021 کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے بعد ہماری عوام کے درمیان اگر کسی نے انڈین جہاز بننے کی کوشش کی تو الحمدللہ ہم اسے مار گرائیں گے۔ حق سچ کا نعرہ، ایک بار حق سچ کا